السلام علیکم۔ انسان مختلف طرح سے پکارا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے اپنی عمر کے مختلف حصوں میں، کبھی نام سے، کبھی کسی نک نیم سے، کبھی کوئی اور کسی حوالے سے۔ بسا اوقات اپنے بڑوں یا بزرگوں کی کسی عادت جو آپ میں نسلاً آ گئی ہو، جینز کا حصہ ہوتی ہے وہ، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی شکل و صورت، وٹ ایور۔ میرے والد مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے، اور میں لاشعوری طور پہ بات سیکھ چکا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ ہوا یوں کہ جب میں کام کر رہا تھا لاہور میں، تو اپنے آفس میں ایک جگہ ایک آدمی کو میں ڈانٹ رہا تھا، اور میں نے اسے غصے میں کہا کہ کی تکلیف ہے جناب نو۔ میرے پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپ تھپایا کندھا، تو میں غصے میں مڑا کر اسے کہنے لگا تھا کہ ہاں یہ تسی کون ہو؟ وہ مجھ سے بڑی عمر کے کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی تسی صفدر صاحب دے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ فرمائیے، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں، مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ فقرہ جو آپ کہتے ہیں نا، کی تکلیف ہے جناب نو، یہ آپ کے والد مرحوم شیخ صفدر صاحب بھی ایگزیکٹلی اسی آواز میں اسی طرح بولتے تھے۔ اور مجھے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی نے مجھے پہچان لیا، اور کس طرح پہچانا ہے۔ میرے لیے بات بڑی خوشی کا باعث تھی۔ اب یہ بات کا ذکر ایسے ہوا ہے کہ ابھی میں پچھلے مہینے نومبر میں لاہور میں تھا، تو ایک روز ایک دکان پہ گیا، بڑا شو ہے، دکان ہے، بڑی دکان ہے، شاپنگ سینٹر تو کہہ لیں اس کو آپ، جو بھی سپر اسٹور کہہ لیں۔ وہاں میں کچھ اتفاق سے مجھے کوئی برشز نظر آ گئے، تو میں وہ اٹھانے لگا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا برش خریدوں، ضرورت تو تھی مجھے۔ تو وہاں میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، سیلز مین سے، کہ بھائی یہ کون سا برش، یہ کیسے شوز کے لیے ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہ شو برش نہیں ہے، یہ کوٹ صاف کرنے والا برش۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی پھر اس کو جوتوں والے برشز کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو الگ رکھنا چاہیے۔ وہاں تھوڑا سا ہٹ کے نا ایک اور نوجوان سیلز مین کھڑا تھا، اس نے شاید کچھ کہا زیر لب کسی اور خاتون سیلز گرل سے، کسی خاتون سے، یا مجھ سے، یا کسی نہ کسی کو اس نے کہا بہرحال کہ جی برش ہے تو برشز کے ساتھ ہی رکھا جائے گا نا۔ اب میں نے ہلکی آواز میں جو لڑکا میرے پاس کھڑا اس کو کہا کہ پھر ٹوتھ برش بھی یہیں رکھا کرو، وہ بھی برشز ہوتے ہیں۔ اور پھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح پھر وہ جب برش ہوتا ہے نا گول سا، جسے جالے اتارتے ہیں، وہ بھی یہیں رکھنا چاہیے۔ جس برش سے بچوں کے فیڈر صاف کرتے ہیں وہ بھی یہیں رکھنا چاہیے۔ جس برش سے ہم کموڈ وغیرہ صاف کرتے ہیں وہ بھی یہیں رکھنا چاہیے۔ برشز تو پھر بڑی قسموں کے ہیں، شیونگ برش بھی یہیں رکھا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور یہ ساری باتیں میں دل میں سوچی، اس کو کہیں نہیں۔ اور وہ لڑکا جو خفا ہوا تھا میری بات سن کے، وہ ایک پاس کھڑی تھی خاتون، ان سے پتہ نہیں کیا کہے جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ آئیں بھی کچھ بات ایسی کرنے، لیکن خیر بات آئی گئی ہوگی۔ میرا اس وقت بہت جی چاہا اس سے کہوں کہ جناب کی تکلیف ہے جناب نو، تسی کیوں وچب نہ کڑا رہے ہو؟ تو میں کہا چھوڑو، ایسے ہی بدمزگی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو میرا یہ گستاخانہ انداز اچھا نہیں لگے گا۔ بہرحال مجھے میرا دل اس وقت بہت چاہا تھا۔ یہاں سعودی عرب میں یہ کہا تو ہمیں نے کسی کو کہا ہے کہ کی تکلیف ہے جناب نو، اور جس کو کہا اس کو ظاہر پنجابی نہیں آتی تھی، وہ عرب تھا، تو بات بنی نہیں۔ خیر اس سے ہٹ کے بسا اوقات نہ کوئی ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ آپ کوئی مذاق کرتے ہیں، یا تو کسی کو سمجھ نہیں آتا، یا آپ کسی شخص کو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے کچھ ہیں، اس کو کرتا کچھ اور ہے۔ اس وقت کچھ نہیں کیا جا سکتا، بس زیادہ سے زیادہ آپ سر پیٹ سکتے ہیں، یار میں کہاں پر گیا، کہ میں کن بھینسوں کے آگے بین بجا رہا ہوں۔ انفیکٹ شاید بھینسیں بھی بین سن کے نا تھوڑا بہت اس کو انجوائے کر لیں۔ بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں، بندہ کہتے ہیں یار میں نے کی کرا۔ میں آپ کو مجھے یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے، کوئٹ اب یاد نہیں کتنے سال پرانی، شدید گرمی تھی، میں کیفیٹیریا تھا وہاں گیا، میں نے کہا بھائی مجھے ایک کولڈ ڈرنک دے دو۔ میں نے اسے کولا مانگا، اس نے اللہ کے بندے نے ایک کولا ڈرنک نکالی نیچے کریٹ میں سے،
اس کے کاؤنٹر پہ دھوپ پڑ رہی تھی. وہ جس چیز نہیں ہوتا اس پہ میٹل شیٹ لگی ہوتی ہے, ویسا کاؤنٹر تھا. میں اس پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا, وہ خاصا گرم تھا دھوپ سے, اوپر سے گرمی تو تھی ہی. اس اللہ کے بندے نے وہ کولڈ ڈرنک کھول کے نا بوتل اس کے اوپر رکھ دی اور پھر گلاس دھونے چلا گیا. میں دیکھ رہا ہوں کر کیا رہا ہے, کولڈ ڈرنک کا تو پیڑا گرک ہو جائے گا اس طرح میں. وہ ویسے بھی گرم تھی. وہ گیا گلاس دھو کے آیا, سینک میں جو پانی گرم سے ہی آ رہا تھا. پھر اس نے برف توڑ کے پھر اس نے کولڈ ڈرنک اس کے اندر ڈال دی اور اوپر سے برف ڈال دی. ہر کام الٹ ہوا اور مجھے کہتے جی اب یہ آپ پی لیں. میں نے دیکھا وہ فلیٹ پنکچر شدہ چیز لگ رہی. میں نے گلاس اس کے سامنے واپس رکھا, بھائی یہ آپ پئیں, اس کے پیسے بتانے کتنے ہوئے ہیں, مجھے معافی رکھیں. جیسے گناہ ہے بے لذت والی بات ہے. پھر کولڈ ڈرنک پینی ہے تو ٹھنڈی ٹھار ہو تو مزہ آئے, اور بوتل کھولیں ٹک کر کے کھولیں اور ٹھنڈے سے گلاس میں ڈالیں, پینے کا لطف بھی آئے. یہ کیا مجھے بڑکی ہوئی کولڈ ڈرنک دے رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس لیے رکھی تھی ذرا اس کی گیس نکل جائے تو ذرا ہاضمے کے لیے ٹھیک ہو جائے گی. میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے, بھائی تیری حکمت اپنے پاس رکھ, مجھے اجازت دے, خدا حافظ. اس کو میں کیا کر سکتا. ایک مرتبہ اور بھی ایسا موقع ہوا ہے. ملائیشیا میں میری پاس ایک ٹراؤزر تھا, وہ اس کو کیل لگ گئی سائڈ سے, پانچ سے تقریباً ایک بالش کے اوپر وہ ادھڑ گیا, پھٹ گیا. وہ ایک ایل شیپ کٹ بن گیا اس میں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ملیشین زبان میں رفو کرنا کس کو کیا کہتے ہیں. میں نے وہاں ارد گرد کئی لوگ تھے ملیشین سے, کلیگ جو تھے ان سے پوچھا بھی. ان کو یہ بات کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رفو کرنا کوئی کام ہوتا ہے. میں نے ان کو بتایا, باقاعدہ ایکشن کر کے دکھایا, کپڑے میں سے دھاگے نکال کے بتایا, ان کے پلے نہیں پڑا. میں نے چلو ہمت کرتے ہیں بازار چلتے ہیں. ایک جگہ گیا, وہاں میرے گھر سے تھوڑے پاس درزی تھے بہت سارے, کوئی درزی کوئی ڈرائی کلینر ایسی دکانوں پہ. ایک درزی مجھے نظر آیا, وہ پختہ عمر کا لگا, سمجھدار سا آدمی. وہ نسلاً چائنیز تھا, اینک لگا کے مجھے سے باریک سی اینک لگا کے بڑے پورے سزار سا اسٹائل میں بیٹھا ہوا. اس کو میں جا کے میں نے اسے سمجھایا کہ ایسے ریپیئر کرنا ہے, ایسے دھاگے سے. کہتا ہے ڈونٹ وری, آئی انڈرسٹینڈ, ڈونٹ وری. یہ اس کے الفاظ ہیں, بڑا زور دے کے, جاگن طاقت, ڈونٹ وری, آئی نو, انڈرسٹینڈ. بڑا اسے میں یقین دلایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے 2 دن بعد آ کے لے جانا. میں 2 دن بعد گیا. ان بھائی صاحب نے کیا کیا ہوا تھا, وہ جو کٹ لگا تھا اس کے اوپر آر پار انہوں نے گرے رنگ کے, میرے ٹراؤزر سے میچنگ کا دھاگا تھا ویسے, وہ دھاگا لے کے نا سلکی سا, اس پہ بے شمار انہوں نے سے کہتے ہیں نا ٹانکے لگائے ہوئے تھے, آگے پیچھے کسی مشین سے. یعنی ایک باقاعدہ موٹا سا نا اس کے گرد ایک گٹھلی سی بنا دی ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو تم کہہ کے گئے تھے. میں نے کہا یار یہ تمہیں کیا سمجھ آئی تھی, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. کہتے نہیں تم نے مجھے یہی کہا تھا, دس از ایگزیکٹلی واٹ یو سیڈ. اب میں کیا کرتا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا بڑا دل و جان سے, بڑا میں سے میرا دل کیا کہ بس میں نے دل کھول کے میں نے کہا کہ بڑی مہربانی, بڑا شکریہ, میں بڑا مشکور ہوں آپ کا, احسان مند رہوں گا بڑی طویل عرصے تک آپ کا. میں سر پیٹے ہوا, میں نے کہا یار کی پاگل ہے پتر ہے. سمجھایا کچھ, اچھا میں نے کہا کچھ, اس نے سنا کچھ اور, سمجھ کچھ اور آیا. خود کیا یا کسی کاریگر سے کرایا, جو بھی کرایا وہ کیا کچھ اور. بس پھر ہم اوپر پتلون پہنتے رہے سائڈ پہ, اسی طرح سے بوٹوں کے اندر اڑس کے چلتی رہی. ایک اور ہو گیا ایسے میں بڑا عجیب قصہ ہوا. لاہور ایئرپورٹ پر میں کھڑا, وہاں ایک پی آئی اے کی کوئی گراؤنڈ ہوسٹس اور ایک صاحب کوئی ان کے گراؤنڈ اسٹاف کے انچارج تھے, جو بھی تھے, جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پاسپورٹ کنٹرول پہ اسٹیمپ کروانے کے لیے, وہاں آوازیں لگا رہے زوروں سے. یہاں پہ دبئی کی فلائٹ کے 2 مسافر, پی آئی اے کی 2 فلائٹ کی جا رہی ہے, جو نمبر بھی انہوں نے بتایا پی کے فلاں, وہ کہاں ہے. وہ بار بار پی آئی اے کی فلائٹ دبئی کے لیے فلائٹ نمبر فلاں, اس کے 2 مسافر دوست وہ کہاں ہیں. میں نے شرارتاً کہہ دیا جی پی آئی اے کی تو نہیں, البتہ وڑائش طیارے کی 2 دوست سواریاں یہاں موجود ہیں. وہاں جتنے, میں نے خاصی زور سے کہا, وہاں جتنے لوگ تھے سارے ہنسنے لگ گئے. لطیفہ ہی تھا یہ بھی وڑائش طیارہ, کیونکہ پاکستان میں ہر وہ شخص جو روڈ پہ سفر کرتے وہ وڑائش طیارے سے واقف ہے. وہ جناب وہ خاتون خفا ہو گئی,
باقاعدہ میرے پاس آ کے نا باقاعدہ ناراض ہونے لگے، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے وغیرہ 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 وغیرہ. میں کہ جناب یہاں آپ کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں، تمام خواتین و حضرات، کسی کو میں نے ناراض ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اے ایس ایف کا آدمی ہے وہ بھی ہنس رہا ہے. میں کہا آپ کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ کہ لطیفہ ہی ہے ایکچولی کہ آپ لوگوں نے پی اے کو بڑا چہرہ بنا دیا. بہرحال وہ کچھ اور چونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا یا مزید کچھ کہنے کے لیے سامنے چلی گئی. تو قصہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو ہم لطیفہ سناتے ہیں، کوئی مذاق کرتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. بعض لوگوں کو کہ وہ کسی ایک جانور ہے جس کو ادرک کا مزہ نہیں پتہ ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر کوئی ایسا چٹکلا مجھے ملا، کوئی ایسی بات جو مزیدار سی ایسی ہوئی ہو تو بتاؤں گا انشاءاللہ بریک کے بعد. آئی ہوپ کہ بریک شارٹ ہوگی. ملتے ہیں پھر. السلام علیکم.